العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور عافیت کا نور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے سچے اور مخلص شیعوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور ہماری اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی رضا اور ان کی شفاعت اور ان کی پناہ اور ان کی دعائے خیر ہمارے نصیب، ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب دنیا و آخرت کے ہر لمحے میں فرمائے، اور ہمارے دلوں کو آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نور پر اور ان کی مودت اور ان کی ہدایت کے راستے پر تا روز قیامت دائم و قائم رکھے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین نسألک و نقسمک. صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، نماز جمعہ کے متعلق ہم نے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، جس میں واضح طور پر بغیر کسی شک و شبہے کے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کا انعقاد یا ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اختیارات اور ان کے شؤون اور ان کے مقامات میں سے ہے، اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے واضح فرمایا ہے کہ یا تو یہ، اور یہ شیعوں کا ہمیشہ سے عقیدہ اور پریکٹس اور عمل رہا ہے، کہ نماز جمعہ یا تو خود امام علیہ السلام پڑھائیں گے، یا وہ شخص جن کو امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ حکم دے دیں کہ آپ کسی مقام پر نماز پڑھائیں. اچھا، اس کے متعلق ہمارے محترم بھائی صاحب شیخ معشوق صاحب نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، تاکہ میں ان کے سوالات کا جواب دینا چاہوں گا. گرچہ یہ سوالات اتنے اہم نہیں ہیں، اور وہ شاید خود بھی اب متوجہ ہوئے ہوں گے کہ ان کے سوالات یعنی کیا عرض کریں، ریلیونٹ سوالات نہیں ہیں، لیکن شاید وہ اس نتیجے پہ نہ پہنچے ہوں. بہرحال مومنین بھی استفادہ کریں گے تو کچھ اوہام کا ازالہ ہوگا، تو یہ آپ کی خدمت میں درپیش ہے. اوکے، عرض، اور اس کے بعد میں کالز کھولوں گا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے 25 سوال بھیجے، اس میں کچھ ٹائم لگے گا، اس کے بعد میں کالز کھولوں گا، اور پھر آپ کے باتیں سنیں گے، اور پھر صوفی کلیم صاحب کے متعلق ان سے مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے متعلق بھی کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اچھا، تو سوال بھائی صاحب کے کیا ہیں؟ میں آپ کو سوال یہ سوال ہے ان کا. کوشچن نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں لکھا ہو کہ نماز جمعہ صرف 329 ہجری تک فرض تھی اور غیبت کبریٰ کے آغاز کے ساتھ ہی اس کا وجود ختم ہو گیا، یا اس پر عمل موقوف کر دیا گیا؟ نہیں جناب، ہمارا یہ ادعا نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ بتایا. غیبت ملا کے نہیں ہے بھائی صاحب. جب امام علیہ السلام پڑھائیں گے یا وہ کسی کو اس اختیار سونپ دیں تو وہ نماز ہوگی. امام علیہ السلام ظاہر بھی ہو جائیں، نماز نہ پڑھائیں، نماز واجب نہیں، نماز ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. مگر یہ کہ تقیہ، امام علیہ السلام غیبت میں بھی ہوں، وہ
کسی ایسے شخص کو کسی علاقے کے لوگوں کے لیے کہہ دیں بھائی ان کو پتہ چل جائے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے نائب ہے، امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دی ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہی قلیل ہو سکتا ہے، اصحاب خاص کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت میں وہ خود کسی جگہ پر ہوں، انسان ان کی صحبت میں ہوں، تو وہ نماز جمعہ پڑھانا چاہیں، وہ غیبت میں لاق نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر نماز جمعہ صرف 329 ان کا سوال نمبر 2 تک فرض تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد باقر علیہ السلام نے اسے قیامت تک کیوں واجب قرار دیا؟ تو ہم بھی کہتے ہیں قیامت تک واجب ہے، ہم نہیں کہتے غیبت میں اس کا وجوب ختم ہو گیا۔ غیبت اور حضور میں فرق ہی نہیں ہے، نماز جمعہ واجب ہے لیکن اس کا شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے 3 آدمی شرط سے نماز نہیں ہو سکتی، احناف کہتے ہیں 3 آدمی سے ہو سکتی ہے، بلکہ ابو یوسف سے روایت ہے کہ 2 آدمی بھی نماز جمعہ ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ عصر حضور ہو، عصر غیبت ہو، یہ شرط مثلا 5 آدمی ہو یا 7 آدمی ہو، یہ شرط لاگو ہے، 2 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح شرط کیا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کا ہونا، تو یہ قیامت تک واجب ہے، بشرط یہ کہ یہ شروط اس کے مہیا ہوں، شروط نہ ہوں تو وہ واجب نہیں ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے غیر شیعہ کی نماز جمعہ کی مذمت کی تھی، تو پھر کس امام نے شیعوں کو اسے روکنے کا واضح حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ جی نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ امام علی علیہ السلام نے غیر شیعوں کے نماز جمعہ کی مذمت کی تھی، تو پھر کسی امام نے شیعوں کو، یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر حکام نماز پڑھا رہے ہیں نا، خلفاء نماز پڑھانا، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام شیعوں کو حکم دیتے کہ ان کو روک دو، یہ تو اعلان جنگ تھا نا بھائی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اپنے شہر میں آپ کوشش کریں نا نماز جمعہ رکوانے کی، سپاہی صحابہ کی مسجد میں جا کے ان کی نماز جمعہ رکوانے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے شیعوں کو کہہ دے کہ بھئی رکوا دیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام شیعوں کو حکم فرماتے تھے کہ ان کے جماعات میں شرکت کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ یہ ان کو پتہ نہ چلے کہ فلان شخص رافضی ہے یا بے دین ہے، یا وہ ایک گمان نہ کریں کہ یہ دیندار، یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شیعہ ہے، اگر پتہ چل گیا شیعہ ہے تو وہ اس نظر سے نہ دیکھیں یہ بے دین آدمی ہے۔ ان کی جب نماز جماعت میں آپ شرکت کریں گے، ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، وہ جب نماز جمعہ پڑھیں گے تو ان کی نماز میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اقتداء نہیں کریں گے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے بغیر اقتداء کے، اپنی فرادہ نماز، وہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ تو کوئی دل جان کے نہیں دے سکتا کہ آپ نے اقتداء کیا یا نہیں کیا، یہ اس کا حکم دیتے تھے۔ لیکن روکنے کا مجھے نہیں معلوم ان کے ذہن میں کیا کہ بھئی امام علیہ الصلوۃ والسلام شیعوں کو کہہ دے کہ مخالفین کے نماز جماعت کو رکوایا جائے۔ تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، جو ظاہر سوال جو ہے، یہ سوال کچھ ظاہر الفاظ جو ہیں یہ کوئی صحیح اس طرح سے نہیں لگتا کہ ان کا مقصد کچھ اور ہوگا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وإلا ظاہری الفاظ تو یہی ہیں کہ یہ سوال کا کوئی عاقلانہ مفہوم نہیں نکلتا۔ اگر حدیث لا صلاۃ الا بامام عادل صرف معصوم پر لاگو کی جائے تو پھر نیابت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا؟ تو دیکھیں اصل یہی ہے کہ صرف نماز جو ہے، دیکھیں امام عادل سے کیا مراد ہے؟ امام عادل سے کیا مراد ہے؟ شیعہ حدیث میں سے امام معصوم علیہ السلام مراد ہے، یہ تو ہر ایک سب کے لیے واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کہ دیکھیں مجتہدین نے شریعت کے اصطلاحات عوض کی ہیں، چینج کی ہیں۔ ابھی شیعہ عوام سے کہہ دینا کہ امام عادل سے کیا مراد ہے، تو 99% کے ذہن میں یہی جاتی ہے کہ امام عادل سے کیا مراد ہے؟ وہ آدمی جو مثلا گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، فاسق فاجر نہیں، وہ امام جماعت عادل ہے۔ یہ 99% لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عدالت سے کیا مراد ہے؟ امام کی عدالت، امام عادل، بھئی اگر کوئی شخص پیش نماز ہے، داڑھی نہیں منواتا، غیبت نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، واجبات پہ عمل کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، یہ عادل شخص ہے، یہ ان کے ذہن میں جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اس کا ریشہ ہمارے احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے احادیث میں جو امام جماعت کے لیے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے دین پہ آپ کو، اس کی دینداری پہ، اس کے عقائد پر آپ کو ثقہ ہونا چاہیے، یہ دیندار آدمی ہے، عقائد صحیح ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور امام عادل علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمارے احادیث میں ایک اصطلاح ہے، لفظی مراد نہیں ہے کہ عادل یہ ہے، عادل وہ شخص ہے جو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کو صحیح انجام دیتا ہے۔ یہ امام عادل اصطلاح ہے، جیسے معصوم ایک اصطلاح ہے، معصوم یعنی محفوظ، جس کو اللہ نے محفوظ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھی حفاظت دی ہے نا۔ کون ہے جو اللہ کے حفظ و پناہ میں نہیں ہے؟ سب اللہ کے حفظ و پناہ میں۔
لیکن معصوم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے برائیوں سے بچا کے رکھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصطلاحی معنی ہے، یہ لفظی معنی تو نہیں ہے۔ اسی طرح امام عادل سے کیا مراد ہے؟ امام عادل سے مراد احادیث میں دیکھیں، اب شیعہ عوام نے جب احادیث سے، شیعہ عوام کا تو قصور نہیں ہے، شیعہ علماء کا قصور ہے۔ جب انہوں نے شیعہ علماء کے دیکھیں، آپ جب حوزہ جاتے ہیں کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن و حدیث تو آپ سیکھتے نہیں ہیں، اصطلاحات تعریفات سیکھتے ہیں۔ آپ پرانے علماء سے پوچھیں جنہوں نے 40-50 سال حوزے میں لگائے، وہ بیچارے، ان کا حسرت یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی عمر لگا دی ہے سوائے کچھ اصطلاحات سیکھنے کے، ہم کچھ ملا نہیں حوزے سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصطلاحات انہوں نے یہ اصطلاحات کہاں سے لے کر؟ اصطلاحات جماعت عمرہ سے لے کر۔ یہ ہمارے ہاں جو اصطلاحات سکھائی جاتی ہیں، علوم حوزویہ ہے اصطلاحات سکھانے کا نام۔ آپ ٹرمنالوجی سیکھ لیں، تعریفیں سیکھ لیں کہ کیا چیز اس کی تعریف کیا، یہ کوئی، اور یہ اصطلاحات سب کے سب اکثر و بیشتر جماعت عمریہ سے کچھ انہوں نے اپنی بنائی ہے، شرعی اصطلاحات نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ شرعی اصطلاحات، یا شرعی سے کیا مراد؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت میں کسی لفظ سے کیا مراد ہے وہ پیش نظر ہوتا ہی نہیں ان کا۔ اسی طرح انہی میں سے کیا امام عادل ہے؟ امام کو عادل ہونا چاہیے، شہود کے لیے عدالت ہے، شہود کے لیے کہ شاہد عادل ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ احادیث میں ہے، لیکن امام کے لیے جب عادل کا لفظ آتا ہے تو اس سے ائمہ طاہرین علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ اس کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کے کچھ میں دلائل آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اوکے؟ اگر کہیں شاذ و نادر یہاں سے مثلا اس سے اعراض کیا بھی گیا ہے کسی حدیث میں، تو وہ شاذ ہے، شواذ کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا، اگر حدیث سے لا صلاۃ الا بامام عادل، ایسا کوئی حدیث بھی ہے لا صلاۃ الا مع امام عادل؟ بامام عادل ہے کوئی؟ میں دیکھتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے، ابھی میرے ذہن میں مع امام عادل، لا صلاۃ بھی نہیں ہے یہ۔ اچھا، لا صلاۃ، ایسے کوئی حدیث ہے بھائی لا صلاۃ الا بامام عادل؟ جمعہ کے متعلق ہے، لا جمعۃ لا صلاۃ الا بامام عادل۔ انہوں نے جو حدیث نقل کیا ہے، میں ذرا دیکھ لوں اس طرح کوئی حدیث بھی ہے کہ نہیں۔ وہی یہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں نا اپنے شیخ صاحب، اگر حدیث لا صلاۃ الا بامام عادل صرف معصوم پہ لگی، کون سی حدیث ہے بھائی؟ لا صلاۃ الا بامام عادل جمعہ کے متعلق ہے، جمعہ کے متعلق ایک حدیث ہے، لیکن نماز، مطلق نماز کے لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں جمعہ کے متعلق مثلا یہ حدیث ہے، مثلا اور عید کے لیے بھی ہے، کتاب من لا يحضر الفقih جلد نمبر 1 میں یہ حدیث ہے، لا صلاة العیدین الا مع امام وان صلیت وحدك فلا بأس، لا صلاة يوم الفطر والاضحى الا مع امام عادل۔ زرارہ نے کس سے روایت کیا؟ امام محمد باقر علیہ۔ ووجوب العید انما هو مع امام عدل، عید کا وجوب کس؟ امام عادل کا۔ امام عادل سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھ، اگر کوئی شرعی الفاظ نہیں جانتا، کوئی احادیث سے واقفیت نہیں رکھتا، وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی اس سے مراد کیا؟ وہ عادل ہے، امام علیہ السلام عادل کی بات کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیعہ علماء نے بگاڑ دیا نا شریعت، اصطلاحات ہی بگاڑ دی 99% شیعہ عوام کو اور 99% شیعہ علماء کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام عادل سے مراد امام معصوم علیہ السلام۔ اگر ہم کہہ دیں کہ یہاں پہ وہ ایسے امام معصوم مراد ہے نا، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی نیا دین کا ایجاد کیا، حالانکہ یہ احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بدیہیات میں سے، کہ اس زمانے میں امام عادل جب کہا جاتا تھا تو اس سے مراد امام منصوص من اللہ ہوتا تھا۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ عیدین کے متعلق ایسی حدیث ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لا صلاۃ الا مع امام عادل، یہ جمعہ کے متعلق بھی ہے، جمعہ کے متعلق بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس طرح حدیث نہیں ہے، لا صلاۃ بامام عادل، ایسے کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔
قاضی نعمان مغربی کیا نا، وہ اسماعیلیہ کی کتاب ہے، وہ اس طرح دعائم الاسلام میں قاضی نعمان مغربی کی لا جمعۃ الا مع امام عدل تقی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی اس نے، ٹھیک ہے نا، لا جمعۃ الا، وہ جمعہ کے متعلق ہے، نماز مطلق نماز کے لیے نہیں۔ اچھا اب یہ کہ انہوں نے کیا لکھی ہے بھائی، لا صلاۃ، اگر حدیث لا صلاۃ الا بامام عادل، ایسے کوئی حدیث نہیں ہے، صرف معصوم پر لاگی کی جائے تو پھر نیابت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا۔ تو اگر ان سے مراد یہ ہے لا جمعۃ الا مع امام عدل تقی، تو نیابت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اصل یہی ہے، دیکھیں اصل یہی ہے کہ نماز جمعہ صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کسی کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے، نہیں اس سے بند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دیکھیں میرے محترم ناظرین، احادیث فتووں کی طرح نہیں ہوتے، احادیث میں شروط کا، اگر ایک قید کا ذکر کیا ہے دوسرے قید کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باطل ہے۔ مثلا اس روایت میں یہ ہے کہ لا جمعۃ الا مع امام عدل تقی، کہ جمعہ نہیں ہوتی مگر امام عدل کے ساتھ، یعنی امام معصوم علیہ السلام، امام منصوص من اللہ کے ساتھ، تو نیابت کہاں جائے گی؟ تو وہ دوسری جگہ پر ہے نا، دوسری جگہ پر وہ مذکور ہے کہ وہ بھی پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر ان کا اگلا سوال دیکھیں، ان کا اگر ایسی حدیث نیابت مانی جائیں تو پھر امام عادل صرف معصوم ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ امام عادل صرف معصومین ہیں علیہ السلام ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو یہ مجھے تعجب ہے ان کے سوال سے، اگر ایسی، یا میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، ان کی اردو بہتر ہے بھائی، یہ پاکستانی آدمی ہے، اردو تعلیم ان کی اردو زبان میں، اگر ایسی حدیثیں نیابت مانی جائیں، ہمیں نہیں معلوم اس جملے اس فقرے کا میں یہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اگر ایسی حدیث نیابت مانی جائے تو اچھا امام، تو پھر ہم دوسرے فقرے کا جواب دیں گے، تو پھر امام عادل صرف معصوم ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ چلیں، امام عادل صرف معصوم ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ دیکھیں یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا میرے عزیزو، کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں امام عادل جب کہا جاتا ہے نا، تو یہ اس زمانے میں ایک اصطلاح تھی، ہم روایات کو ہم جب دیکھتے ہیں اور محدثین کے اصطلاحات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک اصطلاح تھی، امام عادل جب کہا جاتا تھا تو ائمہ جائر کے مقابلے میں، یہ امام جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ائمہ جور کی بات ہو رہی ہے، ظالم بادشاہوں کے، وہ بھی خلفاء ہیں، وہ بھی امام ہیں، ان کے مقابلے میں امام عادل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے مراد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتی تھی۔ یہ مثلا کتاب ملاحظہ کریں، الامام الاصول من الکافی، یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 375 میں یہ حدیث ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ، وہ شخص ہے ہی بے دین جو اللہ کی عبادت، لمن دان اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بولایت امام جائر لیس من اللہ، ایک جائر امام جور کی، امام جور یعنی ظلم، جائر یعنی ظالم، جس کی ولایت اللہ کی جانب سے نہیں، ولا عتب علی من دان بولایت امام عادل من اللہ، اور اس شخص پہ کوئی ملامت ہی نہیں ہے، اس شخص کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی مندانہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، بولایت امام عادل من اللہ، امام عادل جو اللہ کی جانب سے، اس امام کی جانب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے واضح ہے کہ امام عادل سے کیا مراد ہے؟ امام عادل سے مراد ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اس کے احادیث بہت زیادہ ہے، بھلے مثلا یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 529 میں، حدیث ابو الطفیل روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ایک یہودی آیا، نوجوان خوبصورت یہودی تھا،
حضرت ہارون علیہ السلام کا اولاد سے تھا. اس نے بہت سارے سوالات کیا امیر المؤمنین علیہ السلام سے یوم وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی. اس نے ایک سوال کیا تھا، اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، مجھے جواب دے دو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کم لہو من امام عدل، اس کے کتنے امام عادل ہیں، کتنے امام عدل. عدل مصدر ہے، مصدر جب ذات پہ حمل ہوتا ہے تو یہ کس لیے ہوتا ہے، یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی عادل، امام عادل یعنی امام عادل، لیکن عادل جو ہے، عادل میں اگر آپ مبالغہ کرنا چاہیں، تاکید کرنا چاہیں تو عادل کہیں گے. ان کے پاس کتنے امام عادل ہیں، کم لہو من امام عادل. قال یا ہارونی ان لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 امام عادل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 امام عادل ہیں. سمجھ میں آئی نا امام عادل. تو یہ پرانے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ اصطلاحات تھیں. اور یہ امام عادل 12 امام جو ہیں ائمہ عدل علیہم السلام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پر جنت میں ان کی منزل ہوگی. فروع کافی ملاحظہ کریں، جزء رابع یہاں پر، المساجد التي یصلح الاعتکاف فیہا، ہر مسجد میں آپ اعتکاف نہیں کر سکتے، محلے کے مسجد، شہر کے مسجد، ہر مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے. کس مسجد میں اعتکاف؟ صرف اس مسجد میں جہاں امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جماعت پڑھائی ہو. لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت قد صلی فیہ امام عدل بصلاۃ جماعہ. وہ صرف ان مساجد میں جہاں پر امام معصوم علیہ السلام نے جماعت کی نماز پڑھائی، جیسے کوفے کا مسجد ہے، جیسے بصرے کا مسجد ہے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھائی وہاں. قم میں مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے مساجد پر جہاں پر امام معصوم علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھائی ہو. مدینے کا مسجد ہے، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد الحرام ہے، مسجد یہاں پہ دوسرے مساجد، ہر مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. امام عادل سے کیا امام معصوم، وَإِلَّا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس سے مراد امام عادل ہے، امام عادل سے امام معصوم ہے. جہاد کے ابواب میں تحف العقول میں مثلا یہ حدیث ملاحظہ کریں کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کمیل سے کہا لا غزو الا مع امام عادل، امام عادل کے سوا کسی اور کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ جہاد کر ہی نہیں سکتے، جہاد حرام ہے امام عادل کے علاوہ. سو امام عادل سے کیا مراد ہے؟ امام عادل سے پیش نماز مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو پیش نماز گناہ نہیں کرتا. امام عادل سے کیا مراد ہے؟ امام عادل سے مراد ہے امام معصوم. یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی یہ بہت زیادہ ہے، نہایت ہی زیادہ. کتاب بصائر، اور یہ محدثین کے اصطلاحات بھی دیکھیں، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہ السلام فیہ الفرق بین ائمة العدل من آل محمد علیہ السلام و ائمة الجور. اس باب میں ہم فرق بتائیں گے، ائمہ عدل جو آل محمد علیہ السلام سے ہیں، اور جو ائمہ جور من غیرہم، غیر آل محمد علیہ السلام، جن کا فرق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتایا، ٹھیک ہے نا. قرآن میں اس کا فرق موجود ہے اور اس کے حدیث بہت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ائمۃ العدل یہ محدثین کے ہاں بھی اصطلاح تھی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی لغوی اس طرح معنی نہیں لیا گیا یہاں پر کہ لغت کے لحاظ سے معنی لیا گیا. احادیث بہت زیادہ ہیں. اگر اس کے علاوہ کہیں کسی کو مل جاتا ہے کہ بھئی امام عدل کسی اور کو بھی کہا گیا ہے نا، تو وہ شاذ ہے، وہ نہایت ہی کم ہے. بلکہ وہ بھی اس طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ان روایات کو. دیکھیں روایات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا روایت سب کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ روایت سمجھ نہیں آتی. میرے عزیزو، روایت سب کو سمجھ آ جاتی ہے بشرطے کہ اس کو کوئی صحیح شخص بیان کرے. سمجھ میں آئی نا، صحیح شخص بیان کرے جس کو روایت آتی ہو، وہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے. ہاں ہم اس طرح نہیں کرتے کہ ابتداءً کوئی بیان ہی نہ کرے تو آپ پڑھنا شروع کر دو، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی. اب روایات کو اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو اصطلاحات ہوتے تھے، جو اشارات ہوتے تھے، جو کنایات ہوتے تھے، ان کو سمجھنا اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اس میں بڑی تحقیق لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس کو یہ باتیں آتی ہوں آپ کو بتا دیں، وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اللہ نہیں آتی ہوں تو آپ وہ کسی اور ذہنیت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ پھر وہ ڈگمگا جائیں گے. بالخصوص یہ طلاب حوزہ جب پڑھتے ہیں نا، یہ
کیونکہ حوضے کی ایک بہت بڑی لعنت یہی ہے کہ اس میں انسان کو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے اتنا دور کیا جاتا ہے، پھر اہل بیت علیہ السلام کا کلام انسان کو صحیح طرح سے کبھی سمجھ نہیں آتا. جو شخص اصول فقہ پڑھتا ہے، جو شخص فلسفہ پڑھتا ہے، جو شخص منطق پڑھتا ہے، ان کے حوزوی علوم، تو پھر وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور علماء کی کتابیں پڑھتا ہے، ان کے اصطلاحات سے ان کے طرز، کیونکہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے طرز کلام میں اور علماء کے طرز کلام میں. علماء جو کتابیں لکھتے ہیں ان کے وہ کس طرح بیان کرتے ہیں، وہ دونوں عربی میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی عربی میں بیان کرتے ہیں. ان کے طرز خطاب میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے اصطلاحات میں، ان کے اشارات، کنایات میں، اور علماء کے کتب میں. ہمارے علماء کی کتب سب کاپیاں جماعت مریہ کے، چاہے وہ علم کلام کے ہوں، چاہے فقہ کے ہوں، چاہے اصول کے ہوں. فلسفہ تصوف وہ تو ہے کفر، وہ تو ہے کفر، زندقہ الحاد ہے. تو عرض ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو سکھا دے تو آپ صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کوئی نہ سکھائے تو کبھی سمجھ، اسی لیے تھا میں طاہرین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہمارے روات احادیث سے تم رجوع کرو، نہیں فرمایا کہ تم کتب سے مراجعہ کرو، روات سے مراجعہ کرو. تو اگر کوئی یہاں پر کوئی حدیث آپ کو مل بھی جائے نا کہ امام عدل سے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام جماعت ہے، تو وہ حدیث بھی اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے کہ اس سے امام معصوم علیہ السلام ہی مراد ہو، یا پھر تو وہ شاذ ہوگا نا، شواذ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اور ملاحظہ کریں کہ علماء کے ہاں اگر میں جاتا نا کہ محدثین کے ہاں، محدثین کے یہ اصطلاح ہوتا تھا امام عادل سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، تو میں بہت سارے آپ کی خدمت میں وہ جمع کرتا، لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ کوئی شاہد جمع کروں اس طرح. مثلا المعتبر فی شرح المختصر، محقق حلی رحمہ اللہ کی کتاب میں، وہ بھی نماز جمعہ کے متعلق صفحہ نمبر 279 میں کیا کہتے ہیں، 289 میں، 79 السلطان مسئلہ السلطان العادل او نائب شرط وجوب الجمعہ وهو قول علمائنا. سلطان العادل، عادل سے کیا مراد ہے، امام معصوم علیہ السلام مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اصطلاح ہے. تذکرۃ الفقہاء میں حلی رحمہ اللہ، علامہ حلی، یشترط فی وجوب الجمعہ سلطان او نائبہ عند العلماء. اچھا اس نے عادل نہیں لایا یہاں پر، سلطان سے مراد بھی وہ امام علیہ السلام ہے. محقق کرکی رحمہ اللہ نے یہ رسائل المحقق الکرکی، انہوں نے کہا یشترط لصلاۃ الجمعہ وجود الامام المعصومی او نائبہ. انہوں نے امام معصوم کا اصطلاح استعمال کی کیونکہ یہ بہت متاخر ہے نا، یہ تو بہت متاخر ہے. محقق کرکی یہ تو صفویہ کے زمانے میں ہوتے تھے. اچھا کیا کوئی روایت ہے جس میں کسی امام نے کسی خاص آدمی کو نائب خاص مقرر کر کے اسے نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہو؟ دیکھیں جب امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ولاد کو تعین فرماتے تھے نا، تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس خطے کی عبور اس شخص کے حوالے کر دی. جیسے حذیفہ ابن یمان کو کہاں پہ تھے، وہ مدائن میں تھے نا، وہاں پر انہوں نے معین فرمایا تھا. وہ پہلے سے عثمان کے گورنر تھے، لیکن وہ شیعت تھے، وہ تقیہ کرتے تھے خلفاء کے زمانے میں. تو بعد میں امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسی وقت وہاں پہ رکھا. تو وہ فرماتے تھے کہ ولیتو، یا اگر اس شخص سے خطاب تھا یہ فرماتے تھے ولیتو کا، میں نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے اس علاقے کی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں نماز جمعہ بھی آ جاتا تھا. تو اس طرح نہیں کہ ہوتا تھا کہ بھئی اس کے ہر کام کے لیے الگ الگ ذکر کرے نا کہ آپ نے فلان 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 کام کرنا. وہ عموماً یہ کہتے تھے کہ میں نے آپ کو اس خطے کا گورنر تعین کیا،
والی تعین کیا ہے، یہاں پہ میں نے آپ کو یہاں پہ ولایت دیا ہے، تو اس میں نماز جمعہ بھی آ جاتا تھا۔ اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں تو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جن اصحاب سے وہ محبت کرتے تھے اس کو وہ چھپاتے تھے، اس کی زیادہ تعریف نہیں کرتے تھے، جو بہت زیادہ معتمد ہوتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نزدیک۔ وہ کتاب رجال کشی وغیرہ، رجال نجاشی وغیرہ میں مذکور ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام یہاں تک کہ شیعوں کے سامنے ان کو لعنت بھی کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ لعنت کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جس شخص سے امام علیہ السلام زیادہ محبت کریں اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ امام علیہ السلام کے نزدیک زیادہ معتمد ہیں، تو لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں، نہ صرف دشمنی اس حد تک کہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ایسے افراد کو یا اپنی محبت کسی کے ظاہر نہیں کرتے تھے، اگر ظاہر کرتے تھے تو وہ ان کے اس فرد کے لیے مصیبت کا سبب بنتا تھا، بلکہ یہاں تک تقیہ کے طور پر اس سے دشمنی اور برات کا بھی اظہار فرماتے تھے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ تو ایسے افراد جن کو امام علیہ السلام نے یہ ذمہ داری سونپی ہو کہ آپ نماز جمعہ پڑھائیں، تو یہ اسرار میں سے ہوا ہوگا نا، کیونکہ نماز جمعہ کھل کے تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خلفاء کا حق ہے، ان کے ولاد کا حق ہے، ان کے گورنروں کا حق ہے، وہ پڑھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شیعہ ان کے مقابلے میں کھول کے تو نماز کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا نا، وہ چپکے سے پڑھیں گے، چپکے سے اگر پڑھیں گے تو وہ سر میں سے ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو گرچہ احادیث میں اس طرح ذکر نہیں آیا کہ امام علیہ السلام نے کسی کو ذمہ داری سونپی ہو، لیکن امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کافی واضح ہے اس مسئلے پر کہ نماز جمعہ دیکھیں کہ ان کے وکلاء ہوتے تھے جو نماز جمعہ پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے خلافت کا دور ہے۔ باقی ائمہ علیہ السلام ان کا تو تقیہ کا دور تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الجعفریات، یہاں پر حدیث ہے، یہ حدیث ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 88، حدیث نمبر 249۔ العشیرۃ اذا کان علیہم امیر یقیم الحدود علیہم، کوئی قبیلہ اگر ان پر کوئی امیر ہے، اس زمانے میں امیر کس کو کہتے تھے؟ امیر اس کو کہتے تھے جو خلیفے کی جانب سے کسی علاقے میں کیا ہے، وہاں پہ گورنر ہے، کسی علاقے میں گورنر ہے کہ اس کا نمائندہ ہے، اس کی جانب سے وہاں علاقے کا وہ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر عشیرہ کس کو بولتے ہیں؟ قبیلے کو بولتے ہیں۔ اگر کوئی قبیلہ ان پہ کوئی امیر ہے تو امیر کون تعین کرتا ہے؟ خلیفہ تعین کرتا ہے نا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں وہ خلیفہ وہ تعین کریں گے۔ یقیم الحدود علیہم، حد وہ قائم کرے گا۔ فقد وجبت علیہم الجمعۃ والتشریق، اس صورت میں ان پر جمعہ بھی واجب ہے اور نماز عید بھی واجب ہے، تشریق یعنی نماز عید۔ ہمارے آقا امام علی بن الحسین علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام نے روایت کی ان علی علیہ السلام سئل عن الامام یحرب ولا یخلف احدا یصلی بالناس کیف یصلون الجمعہ، امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ جو امام جمعہ ہے وہ بھاگ گیا اور اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھی اس نے تعین نہیں کیا کہ یہ نماز پڑھائے گا، جو نائب ہے وہ بھاگ گیا ہے، فرار کیا ہے، معاویہ کی جانب سے خوف ہے یا اشرار کی جانب سے، طلحہ زبیر کا جو لشکر ہے، عائشہ کا لشکر ہے، جمل والوں کے خوف سے بھاگ گیا ہے، یا فرض کریں کہ جو اہل نہروان ہے، خوارج ان کے ڈر سے بھاگ گیا ہے، وہ بیچارہ بھاگ گیا، چھوڑ کے بھاگ گیا، مخفی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور اپنی جگہ پہ اس نے نائب بھی تعین نہیں کیا، تو ہم جمعہ کیسے پڑھیں؟ لوگ جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا یصلون کصلاتہم 4 رکعات، فرمایا کہ 4 رکعت ظہر پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح ہے کہ یہاں نیابت ہوتی تھی، اور نائب کے نہ ہونے کی صورت میں نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے، نماز ظہر پڑھنا پڑے، کیونکہ اگر نائب کے نہ ہونے میں بھی نماز جمعہ جائز ہے تو امام علی علیہ السلام کو بتانا چاہیے تھا نا،
اگر کوئی نہیں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، آپ میں سے ایک نائب بھاگ گیا تو کیا ہوا، نائب نے نائب تعین نہیں کیا تو کیا ہوا، تو آپ میں سے کوئی کون سا مشکل ہے بھائی، خود پر سب عرب ہیں، مختصر سی حمد و ثنا کرنا ہوتا ہے، اتقوا اللہ کہنا ہوتا ہے، پھر بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ کھڑے ہو کے حمد و ثنا صلوات بھیجو، پھر اتقوا اللہ، پھر سورہ پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ، یہ تو سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کیا فرمایا، فرمایا کہ نہیں ظہر پڑھو، تو واضح ہے کہ نیابت بھی ہے، اور نیابت کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نائب اگر نہیں ہے تو امام معصوم بھی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اوکے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ائمہ طاہرین علیہ السلام، مثلا امام حسین علیہ السلام نائب خاص تعین کریں نا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو کہ شیعہ اس کو ظاہر بھی کریں، یہ تو اس شخص کے لیے قتل ہونے کی وہ ہے کہ وہ ہوگی کا فرمان ہوگا کہ بھئی یہ روافظ کے امام نے اس کو اس علاقے کے لیے نماز جمعہ کا امام جماعت قرار معین کیا ہے، حالانکہ نماز جمعہ گورنر کا حق ہے، تو پھر اس کو حکومت کا حق ہے نا، تو پھر وہ تو واضح دشمنی علی الاعلان بغاوت ہوگی، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ہے نیابت، اگر نماز جمعہ صرف امام معصوم یا نائب خاص ہی پڑھا سکتا ہے تو پھر ائمہ علیہ السلام نے عام شیعوں کو ان کے احکام کیوں سکھائے اور اسے قائم کرنے کی اجازت کیوں دی؟ عام شیعوں کو قائم کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ احکام سکھائیں، احکام سکھائیں، احکام کس لیے سکھائیں؟ اسی طرح جیسے حدود کے احکام سکھائیں، ٹھیک ہے نا، حدود کے احکام سکھائیں، حالانکہ حد قائم ہی نہیں ہوتے، جہاد کے احکام سکھائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کون سے جہاد ہوتا تھا؟ جہاد تین، جہاد حرام ہے، لیکن جہاد کے احکام سکھائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ علم بڑھانے کے، تاکہ شیعوں کو پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ شیعہ مذہب میں جہاد کے کیا احکام ہے، حدود کے کیا احکام ہے، شریعت کے کیا احکام ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ان سب مقید ہیں کس پر، مشروط ہے کس پر؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرائیں گے تو جہاد ہوگی، امام علیہ السلام جہاد نہیں کرائیں گے تو جہاد نہیں ہوگی، تو پھر اتنے جہاد کے احکام کیوں سکھائے؟ فضول ہے؟ نہیں، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مذہب شیعہ میں جہاد کے کیا کیا، اگر امام علیہ السلام جہاد کریں تو وہ کس طرح سے جہاد کریں گے، ٹھیک ہے نا، ان کے سپاہی کو کس طرح عمل کرنی چاہیے، یہ احکام ان کو پتہ ہوگا۔ اسی طرح امام علیہ السلام جب مثلا جب ظاہر ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی، اگر کسی کو انہوں نے کسی کا ہاتھ کاٹنا ہو، کسی پہ رجم کرنا ہو، کسی کو کوڑے لگانا ہو، کسی کا قصاص کرنا ہو، تو اس کے احکام کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شیعوں کو بتایا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری کب یہ کام شروع کبھی کر دیں، احکام بتانے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھئی وہ آپ مبتلا بہ بھی ہیں، ان پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز جو غیر مبتلا بہ بھی ہے، جس پہ کبھی آپ عمل نہیں کریں گے، امام علیہ السلام نے سکھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فضول ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب حدیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی امام معصوم علیہ السلام کے ساتھ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، تو پھر آج بغیر امام معصوم کے تب مجالس مناظرے کیسے جائز سمجھے جاتے ہیں؟ تو یہ تو احادیث میں بہت زیادہ ہے نا، کہ آپ بیٹھ جائیں، مثلا ہماری احادیث بیان کریں، احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، تو یہ تعلیم اور تعلم کے جو احادیث بیان کیے گئے ہیں، ان کے کتنے ثواب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شرط یہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ کبھی نہیں رہا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہوں گے تو امر، یہ پتہ نہیں کہاں سے بیچارے یہ سوال کرتے ہیں، یہ اپنے شیخ معشوق صاحب انہوں نے ذاکریت کو اور کچھ احادیث کو ملا کے انہوں نے اپنا سسٹم بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ امام معصوم کے بغیر آپ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی میں طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بغیر آپ مجلس نہیں کر سکتے نا، کب بولا ہے؟ یہ بولا امام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے۔ اس کا آپ قیاس کیوں کرتے ہیں بھائی نماز جمعہ کے ساتھ؟ دیکھیں نماز جمعہ کے متعلق مثلا یہ حدیث بہت واضح ہے، الجعفریات، یہ حدیث بہت واضح ہے، ان علی علیہ السلام قال، امام علی علیہ السلام نے فرمایا لا یصلح الحکم، قضاوت کرنا یہ فاسد ہے، لا یصلح، یہ فاسد، یہ باطل ہے،
ہو ہی نہیں سکتی. ولا الحدود، حدود کا اجرا یہ ہو ہی نہیں سکتی. ولا الجمعہ الا بامام، اور جمعہ بھی نہیں ہوتی امام کے علاوہ. یہاں پہ امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے بھائی، کیونکہ دیکھو قرینہ بہت واضح ہے. قضاوت اور حدود، یہ قضاوت اور حدود امام جماعت کا کام نہیں ہے. وہی امام جماعت، وہی امام جو حدود کا اجرا کرے گا، جس کے بغیر قضاوت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر جمعہ بھی نہیں ہو سکتی. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیفہ سجادیہ میں ہمارے آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتم بها قد ابتزوها. یہ نماز جمعہ اور نماز عید کے متعلق فرماتے تھے ہمارے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کہ یہ مقام تیرے خلفاء اور تیرے اصفیاء کا اور مواضع امنا ہے. یہ ان کے مقامات رفیعہ میں سے جو ان کے لیے مخصوص ہے. خلفاء نے اس کو غصب کیا، خلفاء نے اب دیکھو، اگر کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہو، کوئی بھی شیعہ پڑھا سکتا ہو، تو پہ مخصوص مقام نہیں ہے نا، مخصوص مقام نہیں ہے نا. میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھا دوں. یہ جواہر الکلام میں محمد حسن نجفی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، یہ جلد نمبر ہے 11. وفي رسالة الفاضل بن عصفور روى مرسلا عنهم. مرسلا بھی صحیح ہے، مرسلا بھی ہے. مرسلا پڑھیں گے تو حال ہے حدیث سے، اور مرسلا حال ہے ابن عصفور سے. ائمہ علیہ السلام سے روایت کی ہے ان الجمعۃ لنا والجماعۃ لشیعتنا. جمعہ کر پڑھنا ہمارا حق ہے، جماعت پڑھنا شیعوں کا حق ہے. ان الجمعۃ لنا، نماز جمعہ ہمارا ہے اور جماعت ہمارے شیعوں کا. ٹھیک ہے نا، یہ بہت واضح ہے. اور اس طرح کے میں نے احادیث بہت ساری آپ کو دکھا دی ہیں پہلے 2 رات پہلے، ٹھیک ہے نا. اچھا، کتاب الکافی میں امام عادل علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ عبادت کا جو حکم ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کا عمل کیسے کیا جائے گا. کتاب الکافی میں امام عادل کی ولایت کے ساتھ، وہ حدیث میں نے پڑھی ہے نا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا نا، ابھی میں نے پڑھی حدیث آپ کو، جو اللہ کی اطاعت کرے گا امام عادل کی ولایت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کو عقیدہ ہے امامت ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی خوف نہیں، وہ گناہ وغیرہ بھی کرے گا نا، اگر وہ اس نے گناہ عمدن نہیں کیا، اس میں اصرار نہیں کیا کہ غلطی سے گناہ، اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ائمہ طاہرین علیہم السلام پہ امامت پہ اس کو اعتقاد نہیں ہے، ائمہ ظالمین پہ اعتقاد ہے، تو وہ چاہے جتنی مرضی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرے گا. یہ ہے اس کا. پھر انہوں نے پوچھا کافی میں روایت میں کہ امام مستتر کے ساتھ عبادت کی جو بات آئی ہے، اس عبادت سے کیا مراد ہے، اس پر عمل کیسے کیا جائے گا. امام مستتر کے ساتھ دیکھیں، یہ بیچارے ہمارے شیخ صاحب، یہ انہوں نے سرچ کیا نا مع امام، اس کو ڈر لگا کلمہ مع امام سے، انہوں نے سرچ کیا مع امام، اس کو مع امام ملے نا 1-2 جگہ جو سرچ کیا انہوں نے. انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں نا کسی ایک لفظ کو، اس کو احادیث میں سے. اور مع امام ہے امام کے ساتھ، یہ ایک پری پوزیشنل، اس کو کہتے ہیں فریز، اس کو کہتے ہیں الجار والمجرور. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ امام کے ساتھ. یہ اس کا ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتا میرے بھائی، امام کے ساتھ. لیکن ابھی ہم کہتے ہیں میں امام کے ساتھ ہوں، ہم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یعنی ہم ان کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ان 2 جملوں میں بڑا فرق ہے. جب نماز کی بات ہوتی ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھیں گے،
نماز جمعہ کی بات ہوتی ہے نا، ان کو ڈر کیا کس بات سے؟ اس حدیث سے لگی جو دعائم الاسلام میں، دعائم الاسلام میں دیکھو بھائی، ذاکریت اور ہے، حدیث کو پڑھنا سمجھنا اور ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہر فقرے کا ہر حدیث میں ایک ہی معنی نہیں ہوتا مع امام کے ساتھ. اب جہاں بھی آپ کو امام کے ساتھ مل گیا نا، اس کا ایک ہی معنی ہوگا. یہ دعائم الاسلام میں جو حدیث ہے لا جمعۃ الا مع امام عدل، ان کو ڈر لگا اس حدیث سے، اس میں تو یہ ہے کہ جمعہ ہوتی ہی نہیں مگر امام عدل کے ساتھ. یہ کہتے ہیں مع امام دیکھو مع امام کے ساتھ، تو انہوں نے سرچ کیا نا مع امام. اور بھائی ایک دفعہ ہوتی ہے کہ نماز جماعت امام کے ساتھ، یہ جو نماز جماعت امام کے ساتھ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے. ایک دفعہ ہم اس طرح نہیں کہتے نا، ہم کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے معنی اور ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہونے کے مع امام اور مع امام، معیت میں ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں کے معنی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. یہ تو بڑا واضح ہے، مجھے تعجب ہے کہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں بیچارے. اور کافی کی جو روایت ہے نا وہ یہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، کافی للکلینی رحمہ اللہ باب نادر فی حال الغیبہ، یہاں پر اس باب میں حدیث نمبر 2 ہے. عمار صحاباتی قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ایہما افضل العبادة في السر مع الامام منكم المستتر في دولة الباطل او العبادة في ظهور الحق ودولته مع الامام منكم الظاہر. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عبادت، اس کا مطلب یہ نماز جماعت، یہاں پہ بات نہیں ہو رہی نماز جماعت کی بات، یہ ہے امام علیہ السلام کے دور میں. ایک دور ہے کہ ایک دور میں آپ رہتے ہیں نا، اس دور میں عبادت کرتے ہیں، یہ معیت یہاں پہ کسی امام کے دور میں رہنے کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ آپ عبادت کرتے ہیں جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہے، ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب چاہے اپنے شہر میں آپ عبادت کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کیونکہ معیت سے مراد کسی کے دور میں رہنے کی بات ہو رہی ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں عبادت کریں. اور ایک دفعہ آپ نماز عبادت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس امام کے ساتھ جس کی حکومت نہیں ہے، جو یا تو اپنے گھر میں مختفی ہے جیسے حضرت امام ہادی علیہ السلام تھے، یا ہمارے امام عصر علیہ السلام جو انظار سے مختفی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انظار سے چھپے ہوئے، ہم ان کے دور میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے ان کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. یہ نماز جماعت کی بات نہیں ہو رہی میری بھائی. جب نماز جماعت کی بات ہوتی ہے وہ نماز جمعہ کے بات ہو رہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھو. امام علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ امامت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ان سب کو آپ ایک دفعہ کہہ دو نا کہ پوری دنیا میں جتنے احادیث ہیں مع الامام کے ایک ہی معنی ہے امام کے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک بہت ہی بچے گانا بات ہے. اچھا، پھر ان کا اگلا سوال ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے بعد ممبر جمعہ پر نااہل لوگ قابض ہوں گے، تو پھر اس ممبر کو صرف حاکم وقت یا اس کے ساتھ یا اس کے نائب کے ساتھ مشروط کر دینا دین کی تبلیغ، یہ اللہ کا حکم ہے نا بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے تو نہیں کیا نا، اللہ کی جانب سے کیا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا کہ جہاد صرف امام کے خلیفہ وقت امام کے ساتھ ہوتی ہے نا، اسلام میں تو یہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بھائی میرے بعد خلافت پہ قبضہ ہوگا، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ کہہ دیتے کہ کسی کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہو، تاکہ مثلا خلفاء کو یہ مناپلی نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر رسول اللہ ائمہ تارین علیہ السلام نے کب امام نماز جمعہ سے میڈیا کے طور پر احکام دین پھیلانے کے طور پر استعمال کیا نا؟ صرف امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں کچھ عرصے تک وہ نماز جمعہ پڑھاتے تھے، باقی دور میں تو ائمہ تارین علیہ السلام کی نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کہ اگر ہوتی تھی تو وہ اس کو ذکر ہوتا تھا نا، اس کا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ باقی ائمہ علیہ السلام نماز جمعہ پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احکام سب اللہ کی جانب سے ہیں، یہ ہمارے قیاسات سے نہیں بنتے کہ بھئی دیکھو کہ اگر میرے بعد خلافت پہ قبضہ ہوگا تو لازمی بات ہے میرے مسجد میں تو ابو بکر عمر نماز جمعہ پڑھائیں گے، ممبر پہ بھی وہ خطبے دیں گے نا، تو امیر المومنین علیہ السلام تاکہ وہ بھی نماز جمعہ پڑھا سکیں، تو میں یہ کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھئی کوئی وہ خلیفے کا حق نہیں ہے بھائی،
کوئی بھی پڑھا سکتا. پھر امیر المومنین اگر اس طرح کوئی تدبیر ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کو اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے تھا نا. تو کب خلفاء کے دور میں امیر المومنین علیہ السلام نماز جمعہ پڑھاتے تھے؟ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ وہ خود ان کی نماز جمعہ میں فرادہ شرکت کرتے تھے تاکہ ٹپا نہ لگے کہ بے نماز آدمی ہے، یہ بے دین آدمی ہے، خدا نہ خواستہ. خود ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان خلفاء کے نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے لیکن فرادہ پڑھتے تھے. وہ تقیہ کے توشیوں کو حکم بھی دیتے تھے کہ تم پڑھا کرو. تو تشیع کی جو پھیلاؤ ہوئی ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام نے جو توحید سکھایا میں، اصول دین، فروع دین، اتنے احکام ہمیں سکھایا، اخلاق سکھایا، یہ نماز جمعہ کے تھرو، نماز جمعہ کے خطبوں کے تھرو نہیں سکھایا. یہ انفرادی طور پر شیعہ جاتے تھے ان کے گھروں میں، ان کے صحبت میں بیٹھتے تھے ائمہ، وہ بھی اس زمانے میں جب اکثر امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، تو ان سے سیکھتے تھے، وہ ائمہ علیہ السلام جواب دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کے ہوئے نماز جمعہ کے تھرو ہوا ہی نہیں ہے. وہ کون سے مشہور محدثین ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کو واجب عینی کہا؟ ان کے نام بتائیں. دیکھیں، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، لیکن جنہوں نے ان کو واجب سمجھا نا وہ یہی ہیں، شیخ حر ہیں اور مجلسی ہیں. ان کو خطا ہے، ہمیں سے ڈر نہیں لگتا ان کو خطا ہو گیا. انہوں نے توجہ نہیں دی ہے احادیث روایات پر، اور ان احادیث کو انہوں نے جواب تک ہی نہیں دیا نا جن احادیث میں. بھلے جن محدثین نے نماز جمعہ کو واجب عینی کہا ہے ان کے دلائل بیان کریں. پلیز آپ لوگ زوم میں آپس میں گفتگو نہ کریں بھائی، ٹھیک ہے نا. میں زوم روم بند کروں گا، آپس میں آپ لوگ گپ شپ نہ لگائیں. زوم، میری باتوں کو سن لیں. میں بند کر دوں بھائی زوم روم کو، زوم روم پلیز. اچھا، جن محدثین نے نماز جمعہ کو نماز جمعہ کو واجب عینی کہا ان کے دلائل بیان کریں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف عمومات سے انہوں نے استدلال کیا نا کہ رسول اللہ، قرآن میں اس کی کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں شرط نہیں ہے، انہوں نے یہی کہا. قرآن میں مجلسی صاحب کا کیا استدلال ہے؟ وہ قرآن سے 20 صفحہ استدلال کرتے ہیں نماز جمعہ پر کہ قرآن میں اس کی شرط نہیں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام پڑھائیں. یہ مجلسی صاحب احکام میں، ایک بات سن لیں، مجلسی صاحب احکام میں اہل اجتہاد سے بہت متاثر ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے مجتہدین کے اقوال نقل کرنے شروع کر دیے، اور وہ جن احادیث میں یہ امام علیہ السلام کا حق ہے ان کا جواب ہی نہیں دیا، ان کا ذکر بھی نہیں کیا، جواب بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، ان کا یہ. اور شیخ حر رحمہ اللہ نے، انہوں نے بھی صرف ایک ہی حدیث کو ذکر کیا جس میں یہ کہ امام علیہ السلام کا حق ہے، اور اس کو تقیہ پہ طور قرار دی. باقی احادیث کو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، شاید انہوں نے دیکھا بھی یا نہیں دیکھا ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. تو یہ جن محدثین نے کہا ہے وہ بھی متاخرین میں سے، مجلسی متاخرین میں سے، شیخ حر یہ دونوں معاصر تھے ایک دوسرے کے. انہوں نے جو کہا کہ نماز جمعہ کیا ہے، واجب عینی ہے، اور امام علیہ السلام کا حضور شرط نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ متاخرین میں سے، اور انہوں نے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کلینی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں واضح حدیث لایا کہ نماز جمعہ میں 5 آدمی ہوں، اس میں ایک امام ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس میں واضح طور پہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام. شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الہدایہ میں واضح طور پہ لکھا ہے، وہ حدیث لے کے آیا کہ امام و قاضی ہی، اور من لا يحضر الفقیہ میں بھی وہ حدیث لایا الامام و قاضی ہی، کہ اس سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے نزدیک امام علیہ السلام کا حضور ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے میرے محترم. اس کے علاوہ بہت سارے قدماء کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں جو فرماتے تھے، بلکہ شیخ طوسی نے تو کہا نا کہ قدماء کے ہاں یہ مسئلہ اجماعی تھا، اس میں خلاف ہی نہیں تھا. اور سرائر میں ابن ادریس نے بھی کہا کہ ہمارے پاس مسئلے پہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ یہ صرف امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے نماز جمعہ پڑھانا. چلیں، ان کے سوالات زیادہ تر ان کے احترام کے ساتھ بچے گانا سوالات ہیں، اور ان پہ زیادہ ٹائم لگانا بھی
کوئی مومنین کا فائدہ نہیں پہنچتا. جو علماء نماز جمعہ کو خود واجب سمجھ کر پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، ان کے بارے میں شریعت کا کیا کون پڑھاتا تھا بھائی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی پڑھاتا ہو. موجودہ دور میں شروع ہوا، یہ تو افسق الفساق ہیں. ابھی نماز جمعہ جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اکثر افسق الفساق، عقیدہ ان کا کفر ہے. پرانے زمانے میں بھی خطا کرتے تھے، اگر کسی نے پڑھایا تو خطا کیا. کیا کوئی روایت سے صاف کہتی ہے کہ نماز جمعہ صرف امام معصوم یا اس کا نائب خاص ہی پڑھا سکتا ہے؟ اگر ہے وہ تو الفاظ دکھا دیں. میں نے ابھی دکھایا نا، میں نے ابھی الفاظ دکھا دیے ہیں، بہت واضح الفاظ دکھا دیے ہیں. الجمعۃ لنا والجماعۃ لشیعتنا، یہ بہت واضح ہے. اور بھی میں نے احادیث بہت سارے دکھائے ہیں. کتاب المحاسن، برقی صاحب کا، صلاۃ الجمعہ فریضۃ والاجتماع الیہا فریضۃ مع الامام. مع الامام، الامام، امام کے ساتھ اس پہ اجتماع کرنا واجب ہے. یہ کس امام؟ جماعت کی تو بات نہیں ہو رہی نا، وہ تو قید بیکار ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. مع الامام، یہ کس امام کی بات ہو؟ امام معصوم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تہذیب الاحکام میں فرمایا ان علی اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار جمع بالناس، جب خلیفہ کسی بستی میں پہنچ جاتا ہے وہ جمعہ کرائے گا. لیس ذلک لاحد غیر، کسی اور کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھائے. یہ واضح ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھائے، خلیفہ کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں ہے. اللہ حضر الفقی میں صدوق رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، تجب الجمعة على 7 نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم الإمام وقاضيه ومدعيا حق وشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام. امام، بلے جمعہ واجب ہوتی ہے 7 مومنین کے 7 نفر، اور ان سے کم ہو تو واجب نہیں ہوتی. الامام وقاضی، امام اور اس کا قاضی. تو یہ کون سا امام ہے؟ وہ امام ہوگا جس کی حکومت ہوگی اور وہ قضاوت کرے گا، اس کے پاس مدعی حق آئے گا، شاہد آئیں گے، اس کا دربار ہوگا. ٹھیک ہے نا، لوگ اس کے فیصلے لینے کے لیے آتے ہیں. والذی یضرب الحدود بین یدی الامام، اور وہ شخص جو امام علیہ السلام کی جانب سے اس پہ لازم ہے کہ وہ جا کے کیا کرے؟ حد جاری کرے. تو یہ الامام وقاضی ہے یہ. اور بقیہ جو انہوں نے بتایا کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ امام جماعت کی بات ہو رہی ہے، امام معصوم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، امام معصوم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہ بقیہ جو ذکر ہے نا، قاضی، مدعیہ حق، شاہدہ والذی یضرب، یہ جو ہے نا، یہ اس بات کے لیے امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. یہ جب ہماری حکومت ہوگی تو اس طرح نماز جماعت ہوگی اور جمعہ ہوگی، ہر جگہ جمعہ ہوگی. اصل جو شرط ہے وہ امام ہی ہے، امام ہی ہے. امام علیہ السلام پڑھا دینا، ان کے قاضی ان کے پاس نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات امام ہے. یہ قاضی وغیرہ وہ ایسے ذکر کیا گیا ہے، وہ اس حدیث کی طرح جو اس میں ہے، کتاب 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 تہذیب الاحکام میں شیخ الطائفہ رحمہ اللہ نے روایت کیا، لا جمعة الا فی مصر تقام فیہ الحدود، جمعہ ہوتی ہی نہیں ہے مگر اس بستی میں جہاں پہ حد کا اقامہ ہوتا ہو. اصل جمعہ کہاں ہوگا؟ جب امام عصر علیہ السلام ظہور کریں گے نا، اس وقت ہوگا. یہ اسی کا عبارت اخری ہے.
یہ کتاب جعفریات اشعثیات میں حدیث ہم نے دکھا دیا، لا يصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعۃ الا بامام، قضاوت حدود یہ امام کے علاوہ نہیں ہو سکتی، اور جمعہ امام کے بغیر نہیں ہو سکتی، ہوتی ہی نہیں، اس کے بغیر فاسد ہے۔ یہ کس امام جماعت کی تو بات نہیں ہو رہی، خلیفہ باطل کی تو بات نہیں ہو رہی، خلیفہ حق کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور یہ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ مناظرے کی حالت ہے، بھئی وہ خوارج کے یہ باتیں اپنے سے بنا دینا، وہ حدیث میں مذکور ہی نہیں ہے، یہ خوارج سے گفتگو کر رہے تھے۔ بھئی امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو ذکر فرمایا ہے، اس جو قید حدیث میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، وہ اپنے سے وہ لگا دینا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ حدیث سے جان چھڑائی جائے، یہ غلط بات ہے۔ العشیرۃ اذا کان علیہم امیر یقیم الحدود فقد وجبت علیہم الجمعۃ والتشریق، قبیلے پر جب امیر ہے، ٹھیک ہے، نائب امام موجود ہے اور وہ حد کا اقامہ کرتا ہے تو اس وقت جمعہ واجب ہوتا ہے اور نماز عید واجب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہم نے کہہ دیا کہ نائب امام اگر نہ ہو تو لوگ کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا نائب نہیں ہے تو نماز ظہر پڑھا کرو، نماز ظہر پڑھا کرو۔ اور صحیفہ سجادیہ کی حدیث جو ہے واضح طور پر اللہم ان هذا المقام لخلفائک واصفیائک ومواضع امنائک فی الدرجة الرفیعة التي اختصصتم بها، کہ یہ مخصوص ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب سلیم کی حدیث ہے، جزء ثانی میں امام علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی شخص خلیفہ بنتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے بیعت سے بنے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعیین سے بنے، یجمع امرہم، ان کے درمیان، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں وحدت پیدا کرتا ہے، یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلے کرتا ہے، یاخذ للمظلوم من الظالم حقہ، مظلوم کا حق ظالم سے لے کر اس کو دیتا ہے، یحفظ اطرافہم، بارڈروں کی حفاظت کرتا ہے، یجبی فیئہم، اور ان کے جو کیا ہوتا ہے بھائی مال غنیمت لے کے آتا ہے، ان کو ان کے درمیان تقسیم کرتا ہے، وَيُقِيمُ حِجَّتَهُم، ان کا حج کراتا ہے، وَجُمَعَتَهُم، اور جمعہ بھی وہ کرائے گا، خلیفہ کرائے گا، وَيُجْبِي صدقات، ان کے صدقات لے کے ان کو درمیان تقسیم کرتا ہے، زکوٰۃ مراد۔ قاضی نعمان نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لا جمعۃ الا مع امام عدل تقی، جمعہ ہوتی ہی نہیں ہے مگر امام معصوم کے علاوہ۔ امام عادل سے کیا مراد ہے میرے عزیزو؟ وہ اس کے حدیث بے شمار ہیں، آپ اس بات پہ نہ جائیں کہ ہمارے زمانے میں تو جو مولوی بھائی خطبہ پڑھتا ہے نماز جماعت کا، اس کو ہم امام عادل کہتے ہیں۔ اور بھئی یہ اصطلاحات علماء کے اصطلاحات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اصطلاحات اور ہیں۔ لا يصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعۃ الا بامام، کیا کریں گے بھائی، ٹھیک ہے نا، جمعہ ہوتی نہیں مگر امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو احادیث نقل کی جاتی ہے نا، یہ عموم والی احادیث نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جمعہ پڑھا کرو، 5 آدمی ہو تو نماز جمعہ واجب ہے، اس طرح کی احادیث۔ تو اس میں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کا نہ ہونا شرط ہے، نہ ہونا شرط نہیں ہے، ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یا اس کا نائب خاص کا نہ ہونا شرط، کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی عمومات کو ذکر کر، 1-2 احادیث ایسے ہیں جس میں سے کسی کو توہم ہو سکتا ہے، وہ بھی 1-2 حدیث ہے، میں ان احادیث کو پڑھ کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ ایک تہذیب الاحکام کی حدیث ہے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 15، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قوم فی قریۃ لیس لهم من یجمع بهم، بلے ہم ایک ایسی بستی کی بات کر رہے ہیں، ایسے گاؤں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ ان کو نماز جمعہ پڑھائے۔ ایصلون الظہر یوم الجمعۃ فی جماعہ، بلے کیا وہ نماز جمعہ کے دن نماز ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ فرمائے نعم اذا لم یخافوا، یا اگر ان کو ڈر نہیں لگتا۔
تو اس سے کسی کو توہم بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ ان کو نماز جمعہ پڑھائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پرانے زمانے میں خلفاء تعین کرتے تھے نماز، امام جماعت تعین کرتے تھے نا کہ امام جماعت امام ان کو نماز پڑھایا کرے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو یہی مراد ہے کہ خلفاء کا آدمی نہیں ہے کہ ان کو مجبور کرے کہ آ جاؤ نماز میں. ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ نماز جمعے کے دن نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت جہاں پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہمارے حق میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے حق میں ہے کہ بھئی آپ اگر خلیفہ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ تم نماز جمعہ زبردستی ہمارے نماز جمعہ میں آ جاؤ، تو تم نماز ظہر پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو. اگر خوف نہیں ہے تو پڑھو، کوئی آپ کو پکڑتا نہیں ہے تو پڑھو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے حق میں ہے. یا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے کوئی شخص نہیں ہے، امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے کوئی شخص متعین نہیں ہے ان پر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس گاؤں میں کسی شخص کو معین نہیں کیا ہے کہ وہاں پہ نماز جمعہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا پھر وہ کیا کریں؟ نماز ظہر کو نماز ظہر کو پڑھیں جماعت کے ساتھ. دونوں صورتوں میں ہمارے حق میں، دونوں صورتوں میں ہمارے حق میں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کے حکم کے بغیر، ان کے نائب کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ حدیث ملاحظہ کریں. سألت عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة. میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، کیا وہ جمعہ کے دن جماعت کر سکتے ہیں؟ نعم، فرمایا کہ جی ہاں، جمعہ کے دن جماعت کر سکتے ہیں. وَيُصَلُّونَ أَرْبَعًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبْ، اور 4 رکعت نماز پڑھیں گے اگر ان کے لیے کوئی خطبہ دینے والا نہیں ہے، کوئی خطبہ دینے والا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کا اپنا آدمی کو خطبہ اگر دے سکتا ہو تو بھئی وہ خطبہ دے کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز جمعہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے اذا لم یکن من یخطب، اس سے مراد ہم کیا لیں گے؟ اس سے مراد ہم نہیں لیں گے کوئی آدمی پڑھا دے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام علیہ السلام کے نائب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اگر ہماری جانب سے کوئی شخص وہاں پہ تعین نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوسری روایت ہے کہ امام علیہ السلام کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث میں نے دکھایا کہ اگر کوئی امام علیہ السلام کی جانب سے کوئی امیر ہے وہاں پر تو نماز جمعہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور قدماء کا اجماع ہے اس مسئلے پر. یہ بہت سارے قرائن ہیں اس مسئلے پر کہ وہ اذا لم یکن من یخطب سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص وہ نماز پڑھا سکتا ہے. اذا لم یکن من یخطب سے مراد امام علیہ، اسی پہ حمل ہوگا کہ امام علیہ السلام کی جانب سے کوئی ایسا شخص کوئی ایسا شخص جس کو تعین کیا ہے امام علیہ السلام. ملاحظہ کریں اگلا حدیث تہذیب میں، اذا كان في قوم في قرية صلوا 4 ركعات. اذا كان قوم في قرية، اگر ایک جماعت ہیں، ایک لوگ ہیں جو کسی گاؤں میں رہتے ہیں، قریے میں رہتے ہیں، 4 رکعت پڑھیں گے. فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا، اگر ان کے لیے کوئی ایسا شخص ہے جو خطبہ دیتا ہے، یہ شخص جو خطبہ دیتا ہے یعنی امام جمعہ وہاں پر موجود ہے، تو وہ جمعہ پڑھیں گے. اگر وہ 5 آدمی ہیں، اگر ایک شخص جو خطبہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل خطبہ دینا بڑا آسان ہے. اصل جو نماز، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، اس کی ریکوائرمنٹ بہت کم ہے. اس زمانے میں تو سب لوگ عرب تھے. قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہوتی ہے، خطبے میں حمد و ثنا اور اتقوا اللہ، دوسرے خطبے میں حمد و ثنا کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ صلوات بھیجنا، یہ تو سب پڑھ سکتے ہیں. اذا لم یخطب میں اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بھی شخص ہے. تو اس کا حمل اسی پہ کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو یہ جانب سے کوئی کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام کی جانب سے کوئی جو امام ہوگا وہ اسی کی بات ہو رہی ہے. جو پیش امام علیہ السلام کی جانب سے جو جمعہ کرائے گا اسی کی بات ہو رہی ہے. ملاحظہ کریں کتاب تہذیب الاحکام میں شیخ رحمہ اللہ نے، یہ جلد نمبر 3 ہے، یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 287 میں یہ حدیث.
قلت له متى يذبح، ذبح کب کیا جاتا ہے یعنی قربانی. اذا انصرف الامام، جب ایام تشریق میں منا سے امام علیہ السلام نکل جائے. فاذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعه، ہم شیعوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی امام نہیں ہے، میں ان کو جماعت پڑھا سکتا ہوں. میں ان کو، یہ عام نماز کی بات ہو رہی، جماعت پڑھا سکتا ہوں. فقال اذا استقلت الشمس، امام علیہ السلام نے فرمایا جی نماز پڑھا سکتے ہیں جب شمس سورج جو ہے وقت آ جائے نماز کی، اور سورج کا دھوپ کم ہو تو نماز پڑھا لینا. لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة الا مع امام. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم اکیلے نماز پڑھو. یہاں پر یہ شخص امام علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی امام نہیں ہے تو میں ان کو نماز جماعت پڑھا سکتا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں پڑھا سکتے ہیں. تو اس سے مراد اشارہ یہی ملتا ہے کہ وہاں پر اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کسی علاقے کے لیے وہ پیش امام ہوتے تھے، ان کو نماز پڑھانا ان کا ذمہ داری ہوتی تھی. اور یہ جو فرمایا ولا صلاۃ الا مع امام، یہ ظاہراً نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے. اور امام سے بھی مراد وہی امام ہے، امام سے مراد وہی امام ہے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے معین امام ہو. ٹھیک ہے نا، امام علیہ السلام کی جانب سے معین امام ہو. اور یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی امام نہیں ہے، میں نماز پڑھا سکتا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر امام نہیں ہے تو اسے کون سے امام نہیں ہے مراد ہے. ٹھیک ہے نا. تو واضح بات ہے، واضح تو نہیں ہے لیکن اشارہ یہی ہے کہ ایسے افراد ہوتے تھے اس زمانے میں جو امام علیہ السلام کی جانب سے وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. ولا صلاۃ الا بامام، یہ ظاہراً اشارہ ہے نماز جمعہ کی طرف کہ وہ امام کی جانب سے جو پیش امام ہوتا ہے اس کے بغیر آپ نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے. اور جواہر میں روایت کی ہے ابن عصفور سے ان الجمعۃ لنا والجماعۃ لشیعتنا، جمعہ کرنا ہمارا کام ہے، جماعت شیعہ پڑھائے، نماز جماعت شیعہ پڑھا سکتے ہیں، جمعہ ہمارا. میں کافی لے کے آؤں. ملاحظہ کریں الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 3 ہے. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة قال أما مع الإمام فالركعتان وأما من يصلي وحده فهي 4 ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب، فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي 4 ركعات وإن صلوا جماعة. دیکھیں نماز ظہر کے دن کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ نماز جمعہ کے دن کیسے ہوتی ہے. اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 2 رکعت ہے. جو شخص امام کے بغیر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ 4 رکعت ہے، ظہر کی طرح ہوتی نماز ظہر. یعنی اذا كان امام يخطب فاما اذا لم يكن امام يخطب فهي 4 ركعات وان صلوا جماعة. اگر خطبہ دینے والا امام موجود ہے، خطبہ دینے والا امام موجود ہے، یہ خطبہ دینا یہ تو بڑا آسان سی بات ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے.
اور کسی روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی تم نماز جمعہ کے لیے خطبہ بھائی نماز جمعہ اتنا واجب ہے، واجب عینی ہے، یہ وہ تم یہ بھائی تمہارے لیے واجب کفایہ ہے کہ تم خطبہ کم از کم خطبہ دینا سیکھ جاؤ نا، یہ بھی تو نہیں ہے۔ امام یخطب سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اگر امام ہے جو خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعت ہے، وہ الا 4 رکعت ہے، چاہے تم جماعت کے ساتھ بھی جمعہ کے دن نماز پڑھو، 4 رکعت زور کی پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ چاہے تم جماعت کے ساتھ پڑھو تو یہ بھی قرینہ ہے کہ امام یخطب سے مراد وہ شخص ہے جو امام علیہ السلام کی جانب سے خطبہ دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرائن ہے ہمارے پاس، قرائن واضحہ ہے جو میں نے احادیث دکھائی ہیں اور پھر اجماع ہے علماء کا، تو یہ واضح باتیں ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں مزید ان کے پاس کیا سوال ہے۔ نائب خاص کیسے مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا اس کا کوئی اصولی یا بھائی امام علیہ السلام کو خود پتہ ہے، ہمارا کام تو نہیں نائب خاص مقرر کرنا۔ اب امام علیہ السلام اپنا کارندہ کیسے مقرر کرتے ہیں؟ طریقہ بتاؤ جی، آپ نے امام بننا ہے امام بننا ہے اپنے کہ طریقہ بتا دیں؟ وہ جس نے نائب بنانا ہے اپنا، اس کو پتہ ہے کہ کیسے نائب بنا۔ نائب خاص کے کتنے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، کیا کوئی روایت ان کی وضاحت کرنی؟ وہی نائب کا وہی اتنا اختیارات ہوگا جتنے امام علیہ السلام اس کو عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ امام علیہ السلام جب کسی شخص کو اپنا نائب بناتے ہیں تو اس کو ایک خط دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت سارے خطوط موجود ہیں، مثلا مصر کے لیے محمد ابن ابی بکر کو جب انہوں نے بنایا ہے، یا مالک اشتر کو بنایا ہے، یا حذیفہ ابن الیمان کو بنایا، تو یا کسی بھی جماعت کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام اگر نے کسی کو بنایا تو علاقے کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی خط بھیجتے تھے کہ بھئی اس شخص کے یہ اختیارات ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک تمام نائبان خاص کے نام اور تفصیل موجود ہے، کیا یہ سلسلہ مسلسل ہے؟ چلا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نواب ہوتے تھے، نمائندے ہوتے تھے، بعض کا کام ہوتا تھا خمس جمع کرنا، زکوٰۃ جمع کرنا، یا لوگوں سے خطوط لے کے آنا، یہ مختلف ہوتے تھے نا، ان کی ڈیوٹیز مختلف ہوتے تھے یہ سوالات ان کے عجیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمام ہمیں نہیں معلوم تمام کون لوگ تھے، وہ تفصیل بھی نہیں معلوم، لیکن یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کارندے ہوتے تھے جو ان کی نیابت سے، ان کی حکم سے شیعوں کے درمیان اور ان کے درمیان رابطے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا ڈیوٹی مختلف ہوتی۔ یا نیابت خاصہ کا عقیدہ رکھنا شرعی طور پر فرض ہے یا صرف ایک فقہی رائے؟ دلیل ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی، نیابت خاصہ کا عقیدہ رکھنا؟ یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے کارندے ہوتے تھے، یہ تو واضحات میں سے ہے نا، یہ تو تکذیب ہے، ان کا کوئی کارندہ کہیں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ایک آیہ کریمہ ہے قرآن طاہرہ، وجعلنا بینه وبین القرى التي بارکنا فيها قرى طاہرة، سورہ مبارکہ سبا میں، وقدرنا فيها السیر سیروا فيها لیالی وایاما آمنین، اس کے ذیل میں حدیث ہے۔ بلے فرمایا، بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام إن أهل بيتي يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك أنهم قالوا خدامنا وقوامنا شرار خلق الله، فكتب ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله التي بارك فيها وأنتم القرى الظاهرة۔ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کارندوں کے متعلق فرمایا یہ قرائے ظاہرہ ہی ہیں۔ اب اگر میں اس آیے کی تفصیل میں چلے جاؤں تو آیہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو کہ ہم نے ان کے درمیان اور یعنی عوام کے درمیان، ہاں، اور اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکات نازل کی ہیں دوسرے بستیاں رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بستیاں جن پہ برکات نازل ہوئیں، جو مبارک ہیں، وہ ہم ہیں، اور وہ بستیاں جو مبارک بستیوں کے درمیان اور عوام کے درمیان ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے کارندے، وہ ہمارے کارندے۔ بھائی
نائب خاص کے لیے قرآن و حدیث کا علم کتنا ضروری ہے، کیا کوئی روایت ہے؟ بھائی وہ امام علیہ السلام خود جانتے ہیں کس کو اپنا نائب کس کام کے لیے بنائے، ٹھیک ہے نا؟ کیا غیبت کبریٰ کے دور میں کوئی شخص نائب خاص بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس بنے؟ جی بالکل بن سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے حرام ہے کسی کو بتائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بن سکتا ہے لیکن وہ اعلان نہیں کر سکتا۔ ہمارے دور میں کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو امام عصر علیہ السلام کے حکم سے ان کے کوئی کام کرتے ہوں گے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ناممکن چیز ہے، ہوتے ہوں گے۔ اگر انسان توسل کرے تو ان سے ملاقات بھی ممکن ہے۔ اگر انسان توسل کرے، روئے، امام بلکہ پہلے یہی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے امام علیہ السلام سے، یعنی ڈائریکٹ کانٹیکٹ، وہ پہلے ان کے کارندوں سے ہوتی ہے، اکثر کی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے جا کر بھلے وہ ایک دفعہ جن لوگوں کے ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے نا، پھر آگے نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے۔ جو جن لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے اصحاب سے بن جاتے ہیں نا، ان کا طریقہ، بہت ساروں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب وہ بہت زیادہ توسل کرتے ہیں، روتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ امام علیہ السلام کے اصحاب سے، ان کے یاروں سے، ان کے کارندوں سے جو بھی دنیا میں ہیں، ان کے حکم سے مختلف کام انجام دیتے ہیں نا، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے کسی کو بتائے، کبھی کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ کسی کو بتائے، ظاہر کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے خود امام علیہ السلام غائب ہیں، اسی طرح ان کے کارندے، ان کے نمائندے غیبت میں ہوتے ہیں۔ کیا غیبت کبریٰ میں کوئی دور میں کوئی شخص نائب خاص بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس بنیاد پر؟ امام علیہ السلام اپنے بنیاد پہ بنائیں گے نا، ان کو خود پتا ہے کہ کس کو بنائیں، جو ان کا بنیاد ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے لیے بہت توسل کی ضرورت ہوتی ہے، پاکی کی ضرورت ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، امام عصر علیہ السلام سے خلوص کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دروازہ ہیں امام عصر علیہ السلام کے۔ جو شخص بہت زیادہ محبت کرے، امام حسین علیہ السلام سے روئے خلوص کے ساتھ اور گناہوں سے اجتناب کریں، تو وہ بہت امید ہوتی ہے کہ وہ امام علیہ السلام سے اس کا ہو جائے۔ تو یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں بھائی؟ تو اس کے پاس ہمارے دلائل موجود ہیں، ابھی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یا قرآن میں کہیں امام کے نائب خاص کا ذکر ہے؟ تو میں نے ابھی بتایا نا، سورہ سبا آیت نمبر 18 کا ذکر کیا نا۔ کیا نائب خاص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بعد کسی اور کو؟ یہ اس نائب خاص کو پتہ ہوگا نا، امام علیہ السلام اس کو بتائیں گے کہ بھئی اگر تو مر گیا کسی کو اپنے بعد بنا لینا ہے، نہیں بنانا۔ کیا نائب کا نائب یعنی نائب بھی بنا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس شرط؟ اگر امام کا حکم ہے تو بنا سکتا ہے، اگر امام کا حکم نہیں تو نہیں بنا سکتا نا۔ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کا کارندہ ہے، فرض کریں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہوں، امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی تو اس گاؤں میں میری جانب سے یہاں پہ جو زکوٰۃ صدقات ہوتے ہیں ان کو جمع کر، یا خمس ہوتے ہیں وہ جمع، یا یہ میرا باغ ہے تو میری باغ کی نگرانی کر، تو میں نائب بن گیا نا۔ امام علیہ السلام کے حکم سے، ان کے فرمان سے میں اس باغات کی میں نگرانی کر رہا ہوں، یا میں اس علاقے کے لوگوں کو ان کا جو خمس ہوتا ہے امام علیہ السلام تک پہنچاتا ہوں۔ اگر امام علیہ السلام اگر مجھے حکم دے دیں کہ بھئی یہاں پہ نماز جمعہ بھی چپکے سے پڑھا دینا، تو میں پڑھاؤں گا نا۔ پھر امام علیہ السلام کا حکم آ جائے گا بھئی جب تو مر جائے تو فلان شخص کو کہہ دینا کہ تو تیرے بعد یہ ذمہ داری سونپ لے، یا فرمائے کہ تو مر جائے تو کسی کو، میں خود جانتا ہوں میں کیا کروں، تو کچھ نہیں کرنا، تو وہ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ کیا نائب کا نائب یا نائب بھی بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ اگر نائب کا نظریہ مان لیا جائے تو یہ نیابت کا سلسلہ کہاں جا کر روکے گا؟ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ بھائی یہ عصر حضور میں دیکھیں، اگر امام علیہ السلام مثلا ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں یا امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہم کسی قبیلے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قبیلے والوں کو امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ فلان شخص میرا نمائندہ ہے، یہ تمہاری دین کی باتیں تمہیں بتائے گا، سکھائے گا، اس سے تم سیکھ لو، نماز پڑھائے گا، فلان کام کرے گا، تو ہم مانیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ پھر امام علیہ السلام کا اگر حکم آیا کہ بھئی اس کے نائب کا یہ اپنے بعد نائب بھی تعین کر سکتا، اس کی بھی بات تم نے تو مان لیں گے نا۔ اگر امام علیہ السلام کا حکم نہیں آیا تو نہیں مانیں گے۔ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ بھی یہی ہوگا، سب چیز دار و مدار ہے امام علیہ السلام کے فرمان پر، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ نائب کا اختیار کسی کو دیتے ہیں کہ اپنے نائب کو حکم دیتے ہیں کہ تو اپنا نائب بنا لے، یا حکم نہیں دیتے، اگر حکم دیتے ہیں تو اجازت ہے تو بنا دے گا وہ شخص، نہیں دیتے تو نہیں بنائے گا۔ لیکن جہاں تک عصر غیبت کا تعلق ہے تو عصر غیبت میں کوئی شخص ادعا نہیں کرتا کہ میں امام علیہ السلام سے میری ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا میں اس کا نائب خاص ہوں، یہ شخص جھوٹا ہوگا۔ ہم سب پہ فرض ہے کہ اس کو جھٹلائیں،
اس کو کہنا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، تو جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا امام علیہ السلام کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اپنے اسی زمانے میں وہ کسی شخص سے ان کی ملاقات ہو جائے، معرفی بھی کر دے اپنے آپ کہ میں حجت بن الحسن ہوں سلام اللہ علیہ، اور کہہ دے کہ تو میری جانب سے فلان علاقے میں جا، فلان 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 کام کر لے؟ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ناممکن نہیں، بلکہ اس کے شواہد بھی ہیں۔ اگر آپ اس مسئلے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر آپ ان میں پڑھیں تو جو بہت سارے جو امام زمانہ علیہ السلام کے عاشق لوگ ہیں ان کے احوال اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسی باتیں مل جائیں گی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فلان فلان فرد کو یہ حکم دیا تھا کہ تم فلان مشکل کام انجام دے دو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ آج بھی ہیں، جی ہاں بالکل موجود، بالکل موجود، سخت کام ان کو سونپے جاتے ہیں کہ فلان کام تو کر، فلان کام تو کر، ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں کہتا کہ میں نہیں ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ کہ میں ادعا کر رہا ہوں